ہی 6 ہفتوں کے اندر اصل میں مضغہ اور علقہ کی ساری سٹیجز گزر جاتی ہیں، ایک ہیومن امبریو کی شکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تو یوں سمجھیے کہ پھر اب اس کے جو اعضاء کی تفصیلی تشکیل ہے۔ اچھا، اس میں جو آیا کہ ذکر والانثی، اس حدیث میں آتا ہے کہ 42ویں دن فرشتہ جو ہے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو میں نر بناؤں یا مادہ بناؤں، لڑکا یا لڑکی، اور جو جہاں تک ایکسٹرنل جینیٹل آرگنز ہیں، اعضاء جو جنسی ہیں، وہ تو 84 دن کے بعد نمایاں ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان اعضاء کا نمایاں ہو کر نیکڈ آئی سے دیکھے جانے کے قابل ہو جانا جو ہے وہ 84 دن، یعنی یوں سمجھئے کہ 8 ہفتے ہوئے، بلکہ 12 ہفتوں کے بعد وہ ہوگا، 4 مہینے کے بعد جا کر اس کے اندر وہ ایکسٹرنل جینیٹل آرگنز جو ہیں ظاہر ہوں گے، لیکن انٹرنل نظام اس کا جو ہے وہ یقیناً 42ویں دن سے شروع ہوا، اور اسی کے لیے اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے یا رب اذکر او انثی، اسے میں نر بناؤں یا مادہ بناؤں، لڑکا بناؤں یا لڑکی بناؤں، اگرچہ وہ ظاہری جو آرگنز ہیں وہ تو اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اس امبریو کے اندر کہ وہ پھر 84ویں دن جا کر جو ہے ان کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ چند حقائق ہیں کہ جن سے یہ بات سامنے آئی جو میں نے عرض کی۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے کی طرف، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیجئے۔ وہ شعر ہر ساتھی کو یاد ہو جانا چاہیے، بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اسی طرح علم میں جہاں تک محکمات کا تعلق ہے، ان محکمات پر ہمارے اساسات ایمانیہ کا دار و مدار ہے، اس میں بھی ہمارے متقدمین، پیچھے صحابہ کے اقوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، وہ سند ہوں گے آخری۔ البتہ جو یہ سائنٹیفک فینومینا ہے، اس میں آگے سے آگے بڑھیں، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ مجرد عربی پڑھنے سے اور صرف حدیثیں اور پرانی جو ہے وہ تفسیریں پڑھنے سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ مجھے 2 مثالیں سامنے آ گئی ہیں، اس وقت ذہن منتقل ہو گیا، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اب اس کے ضمن میں جو بھی روایات بعض آتی ہیں کہ وہ پسلی میں سے نکال کے حضرت آدم کے اور پھر اس کو بنایا گیا، وہ آدم حوا اس طرح بنی ہے، اب وہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آنے والی عقل کے جو ہے قرین عقل نہیں ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اس کی وضاحت کی۔ وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر رفیع الدین اگرچہ مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے اور علامہ اقبال کے فلسفے اور فکر کے شارح کی حیثیت سے معروف ہوئے، لیکن انہوں نے ایف ایس سی میڈیکل کیا تھا۔ اس وقت انہوں نے زوالوجی باٹنی پڑھی تھی، بایولوجی پڑھی تھی، وہ حقائق ان کے سامنے موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھرو دی ایوولوشنری پروسیس، پہلے وہ جو اینیمل ہوتا تھا ایک سیل کا، اس میں نہ میل تھا نہ فیمیل تھا، اس کی ریپروڈکشن بھی ہوتی تھی، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، 2 بچے ہو گئے، وہ باپ اور ماں ختم ہوئے، نہ باپ نہ ماں، وہ تو ایک ہی سیل تھا، وہ ختم ہوئے، 2 سیل بن گئے۔ ابھی کوئی ان کے اندر جنسوں کی ڈفرینسیشن نہیں تھی۔ پھر بعض ایسے اینیملز آئے ہیں چھوٹے کہ جو بیک وقت میل بھی تھے فیمیل بھی تھے، ہرمافروڈائٹ، اس کے بعد ڈفرینسیشن شروع ہوئی ہے ہائر اسکیل آف ایوولوشن پر، تو گویا کہ ایک جان اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ یہ تعبیر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اپنی کتاب، وہ جو ایک قرآن اور علم جدید نامی کتاب ہے، اس میں پیش کی۔ یہ کتاب میں نے پڑھوائی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب غالباً مفسرین قرآن میں سے واحد مفسر ہیں جنہوں نے پھر حاشیے کے اندر حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر رفیع الدین نے جو تعبیر کی ہے، یہ جو سیکس کی ڈفرینسیشن ہے اور یہ جو مفہوم ہے، اور غور طلب بات ہے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آدم سے حوا کو بنایا، جو خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے بنایا، وخلق منہا زوجہا، اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ کہیں لفظ آدم نہیں آئے گا، کہیں رجل کا لفظ نہیں آئے گا قرآن مجید میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ انتہائی گارڈڈ، بالکل محتاط، جس کے اندر کہ یہ تعبیر فٹ ہو جائے گی۔ لہذا یہ تو ایک مثال تو وہ تھی۔ مولانا اصلاحی صاحب عام طور پر مفسرین کو بھی کوٹ نہیں کرتے، سابق جو مفسرین ہیں ان کی اپنی رائے ہے، غور و فکر انڈیپینڈنٹلی کیا ہے، لیکن واحد ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور ہے جن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے یہ جنس کی جو ڈفرینسیشن کا پروسیس ہے، اور یہ الفاظ لکھے ہیں حاشیے کے اندر کہ اس موضوع پر مجھے سب سے زیادہ اطمینان ڈاکٹر رفیع الدین کے اس خیال سے ہوا ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں ظاہر کیا۔ ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں، مولانا مودودی مرحوم مغفور، میرا جو بھی ان سے تعلق ہے وہ آپ کے علم میں ہے، میں اس وقت کسی تنقیص کے اعتبار سے نہیں، ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ انہوں نے چونکہ بایولوجی پڑھی نہیں تھی،
وہ تو ایک عام مطالعے کے ذریعے سے معلومات انہوں نے حاصل کی ہے، کبھی وہ اسٹوڈنٹ تو رہے نہیں تھے۔ وہ ایک مغالطے میں تھے شدید کہ جیسے مرد کی منی میں سے ایک ہی مرتبہ جو ایجیکولیشن ہوتی ہے تو کروڑوں جرثومے میں ہوتے ہیں۔ یہی بات وہ لکھ گئے اسی روا روی میں کہ اسی طرح عورت کے بھی جو اس کا ایک مرتبہ جو ہوتا ہے انزال کہیں یا جو بھی کہیں، اس میں بھی لاکھوں سیل ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں سیلوں میں سے یہ قدرت منتخب کرتی ہے، ایک اس میں سے ایک اس میں سے اس کا جوڑ ملتا ہے۔ بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک خلاقی ہے اور اس میں جو اس کا چوائس ہے، کتنے اس کے اندر جو ہے مختلف خلیات ہیں، ان کے جینز مختلف ہوں گے، اللہ نے کون سے کو چنا ہے مرد کے ان سیلز میں سے، خلیات میں سے، اور کون سے کو چنا ہے عورت کے ان خلیات میں سے جو بے شمار ہیں، ان میں سے پھر وہ یہ کہ ایک فرٹیلائز جو ہے سیل وجود میں آیا۔ انہیں بعد میں وہ ہمارے ہی ساتھی تھے، انہوں نے توجہ دلائی، ڈاکٹر سلیم باجوہ، وہ اب مرحوم ہو چکے ہیں، انہیں قتل کر دیا گیا۔ وہ جو صادق آباد میں پریکٹس کرتے تھے، انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا، یہ تو ثابت شدہ عقائد کے خلاف ہے۔ یقیناً مرد کی منی میں تو کروڑوں کہہ لیجئے جرثومے ہوتے ہیں، عورت کے تو رحم مادر سے وہ ایک ہی سیل چلتا ہے۔ تب انہوں نے تصحیح کی اور بعد کے ایڈیشن کے اندر اس کو بدل دیا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے معلوم ہو، اگر جدید علوم حاصل نہ کیے ہوں تو قرآن مجید کے ان حقائق کا انکشاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میں نے اپنے اس کتابچے میں، آج اس کا بھی تذکرہ ہوا، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں تدبر قرآن کے ضمن میں یہ عرض کیا ہے۔ ایک تو ہے تذکر بالقرآن، قرآن سے عام سبق حاصل کر لینا، نصیحت اخذ کر لینا، اس کے اعتبار سے تو قرآن بہت آسان کتاب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تذکر اور نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا؟ لیکن تدبر قرآن کی شرائط بڑی سخت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ عربی زبان سے بڑی گہری ممارست رکھتے ہو، جاہلی جو زبان ہے شاعری کی اور خطابت کی اس سے واقف ہو، پھر حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہو، پھر اقوال موجود ہو کہ اس وقت لوگوں نے اسے کیا سمجھا۔ اس کے علاوہ میں نے ایڈ کیا ہے، یہ چیز جو ہے ہمارے مفسرین ایڈ نہیں کریں گے، میں نے ایڈ کیا کہ جدید علوم کا بھی تانا بانا موجود ہو، اس لیے کہ اگر جدید علوم کا تانا بانا آپ کے پاس نہیں ہے، اس کی مثال میں نے دی ہے کہ ایک شخص سمندر کے کنارے کھڑا ہے، سمندر کے کنارے کھڑا ہے، پانی لینا چاہتا ہے، لیکن ہے اس کے پاس ایک کٹورا یا ایک لوٹا یا ایک بالٹی۔ سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کا ظرف چھوٹا ہے، وہ ایک کٹورا بھر پانی لا سکے گا، اس کے سوا کیا لائے گا؟ یا کٹورا بھی نہیں ہے تو چلو میں لے کر آ جائے گا، اس سے زیادہ لا نہیں سکتا۔ سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن اپنے ظرف کی کمی ہے۔ مجھے شعر یاد آیا ہے اس جگر مراد آبادی کا، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، جتنا دامن ہوگا اتنا ہی بھرو گے پھولوں سے، اس سے زیادہ تو تم پھول نہیں لے سکتے۔ تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی اتنا ہی لوگے جتنا کہ تمہارے پاس ظرف ہے، اور یہ ہمارے ذہن کا ظرف بنتا ہے ان علوم کے ذریعے سے۔ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس کے مبادیات ہیں، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، ایسٹرونومی ہے، یہ معلومات کا ذخیرہ، اس سے گویا کہ ظرف جو ہے انسان کا وہ بڑھ رہا ہے، وسیع ہو رہا ہے، اس کے اندر اس کی جو ہے وسعت اور اس کی گہرائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جتنا جتنا یہ ظرف وسیع سے وسیع تر ہوگا اور عمیق سے عمیق تر ہوگا، اتنا ہی آپ قرآن مجید سے علم کو اس میں اڈھیل سکیں گے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، صرف آپ نے عربی پڑھ لی اور صرف و نحو آ گئی اور شعر جاہلی جو ہے اس کی آپ نے مہارت حاصل کر لی اور مفسر قرآن بن کر بیٹھ گئے، تو ٹھیک ہے، جہاں تک وہ عملی پہلو ہے دین کا اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو پہلو ہے قرآن کا، اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ علوم، ان کی بنیادی جو معلومات ہیں، ان کے جو مبادیات ہیں، اس کا تانا بانا جو ہے، اس سے اگر آپ کے ذہن کا ظرف نہیں بنا ہے تو بہت ہی محدود جو ہے اس سے آپ حاصل کر سکیں گے، جس کا کہ میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دے دی کہ مولانا اصلاحی صاحب بھی بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کبھی نہیں رہے، ڈاکٹر رفیع الدین، یہ بات اچھی ہے، انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کیا، اور ڈاکٹر رفیع الدین کہاں کیوں پہنچ سکے؟ انہوں نے ایف ایس سی میڈیکل کیا تھا، انہوں نے وہ زوالوجی اور باٹنی پڑھی تھی، وہ ظرف ان کا وسعت رکھتا تھا۔ اسی طرح مولانا مودودی چونکہ نہیں پڑھا تھا، غلطی کر گئے، ایک روا روی کے اندر وہ لاکھوں جرثومے مرد کے اور وہ اسی طریقے سے لا تعداد جو ہے عورت کے، ماں کے، وہ بیان کر دیے، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے، جب بات سامنے آئی اس کی تصحیح کر لی۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ پہلو کہ قرآن مجید کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے جدید علوم، جدید سائنسز، معلومات کا یہ بے پناہ ذخیرہ جو انسان نے فراہم کیا ہے، اس میں سے زیادہ اگر آپ اخذ نہیں کر سکیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان حصوں سے محروم رہ جائیں گے۔ قرآن مجید کی وہ آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ، وہ پہلی فلم ذرا دوبارہ لگا دو،
وہ جو 3 آیات میں نے آپ کو سنائی تھی، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اور یہ کہ ہے یا نہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 6 سورہ سبا کی، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اسی طریقے سے آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اسی کے حوالے سے اب آخری بات کہہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کالج کے لیے میرا فرسٹ چوائس جو ہے وہ سائنس کے طلباء ہیں، اور ان میں بھی پرائمری چوائس جنہوں نے میڈیکل کیا ہے، انہوں نے زوالوجی، باٹنی، بایولوجی کے مبادیات، فزیولوجی کے بنیادی اصول، یہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر خاکہ بن گیا ہے، ساتھ ہی فزکس، کیمسٹری اور یہ جو علوم جو ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ خاکہ بن گیا ہے۔ یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، یہ لوگ حدیث پڑھیں گے، یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے، ان کا جو سپیکٹرم ہے مینٹل، وہ سپیکٹرم چونکہ زیادہ براڈ ہے، ان کا چونکہ ظرف ذہنی جو ہے وہ زیادہ وسیع اور عمیق ہے، لہذا قرآن مجید کی ہدایت علمی سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے، خود بھی مستفید ہو سکیں گے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔